بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر 9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 144، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بڑا مستجاب الدعوات تھا، بلعم بعور، اس کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتِنَا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اس شخص کا حال بتائیں کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان آیات سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کہ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، وَأَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، اور چھوڑ دے تو زبان نکالیں۔ تو اس کا حال اس کتے کی طرح ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دے تو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ واقعات سنائیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بلعم بعور جو ہے، اس کا واقعہ مفسرین نے تفاسیر کے اندر بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے جبارین کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا اور آپ ملک شام کے اندر تشریف لے گئے، تو ملک شام کے اندر کچھ لوگ جو ہیں بلعم بعورہ کے پاس آئے اور اسے آ کر کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہیں، وہ یہاں آئے ہیں ہمیں ہمارے شہروں سے نکالنے کے لیے، وہ ہمیں قتل کریں گے اور ہماری بجائے وہ یہاں پر بنی اسرائیل کو ٹھہرائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بلعم بعور سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس اسم آدم ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم مستجاب الدعوات ہوں، تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ بلعم بعور جو ہے اس نے ابتدا کے اندر یہ کہا کہ تمہارا برا ہو، تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایماندار لوگ ہیں، اب میں ان کے خلاف دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروں گا تو اس سے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اب بلعم بعورہ کے جو ساتھی تھے اور جو اس کی قوم تھی، وہ اس کو بار بار اصرار کرتے رہیں اور اب انہوں نے بلعم بعور جو ہے اس کو نذرانے پیش کیے۔ جب اسے نذرانے دیے اور اس نے ان نذرانوں کو قبول کر لیا، اور بلعم بعورہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور یہی اس کا طریقہ کار ہوتا تھا، جب بھی وہ دعا کرتا تو پہلے اللہ کی مرضی معلوم کر لیتا، تو خواب میں اس کا جواب مل جاتا، چنانچہ وہ اسی کے مطابق عمل کرتا۔ تو اس کو جواب کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تم نے جو ہے کسی قسم کے بد دعا نہیں کرنی۔ اس نے اپنی قوم کو بتایا، لیکن قوم پھر اصرار کرتی رہی، نذرانے دیے، بلعم بعورہ نے نذرانے قبول کیے اور پھر کہا کہ میں دوبارہ جو ہے اپنے رب کی مرضی معلوم کرتا ہوں۔ جب دوبارہ مرضی معلوم کی تو خواب کے اندر کوئی چیز بھی نظر نہ آئی، تو اس نے قوم کو کہا کہ اب مجھے جو ہے وہ یہ ایک طرح کا حکم ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ قوم کہنے لگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کرنا ہوتا
تو پہلی کی طرح اب بھی دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیتا، لہذا وہ قوم دوبارہ بار بار اصرار کرتی رہی، بار بار اصرار کرتی رہی۔ تو وہ بلعام بعور جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، اور جو بھی بد دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا وہ بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان کے اوپر آ جاتا۔ تو بلعام بعورہ کی قوم جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ہمارے ہی خلاف جو بد دعا کر رہا ہے، ان کے حق میں تو دعائے خیر کر رہا ہے۔ اب بلعام بعورہ کہنے لگا کہ میرے لیے یہ بد دعا جو ہے یہ میرے اختیار میں نہیں رہی، میری زبان جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں رہی۔ اب اس کی زبان باہر نکل پڑی اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اب میری دنیا بھی برباد ہے اور میری آخرت بھی برباد ہے۔ تو یہ بلعام بعورہ کا واقعہ انتہائی عبرت ناک یہ جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص اس نے جو ہے وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف اور اس کی قوم کے خلاف جب چند کلمات ادا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کس طرح فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور آپ کی قوم کی حفاظت کس طرح فرمائی کہ وہ بلعام بعورہ جو اس کی زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کا خلاف کرتے ہیں، احادیث پاک کا خلاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وہ ان کے اوپر اللہ کے انعامات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کے اوپر انعام بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی نعمتیں جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے، اور جو اللہ کے نبیوں کے بارے میں برا چاہتے ہیں ان کا اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اگر وہ برا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اعلان جنگ خود اللہ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عبرت کے طور پر ان کو نشان عبرت بناتا ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر بے شمار واقعات دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف بات کی تو وہ لوگ نشان عبرت بن گئے، اللہ کے ولیوں کے خلاف بات کی تو وہ لوگ نشان عبرت بن گئے۔ تو یہ بلعام بعورہ کا واقعہ 9واں پارہ سورہ اعراف 174 نمبر آیت سے یہ شروع ہوتا ہے اور 176-77 آیت کے تک جو ہے یہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وانفسہم، اور اپنی ہی جان کا کانوا یظلمون، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی ہی جان کا وہ جو ہے وہ برا کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ کے نبیوں، اللہ کے اولیاء کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔